مقدس قرآن مقدس قرآن مقدس قرآن مقدس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ ہمارا یہ ہفتہ وار درس قرآن تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج آپ احباب کی خدمت میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سے قبل کہ میں ان آیات بینات کے تحت ترجمہ اور تفسیر پیش کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، اور فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. جب میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب فرعون سے نجات پانے کے بعد دوران سفر ایک مقام پر ایک میدان میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا. جب پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو. تو سامنے پڑا ہوا ایک پتھر تھا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور ایک نہیں بلکہ 12 چشمے جاری ہوئے. اور وجہ بھی یہ تھی، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ساری قوم والے جو تھے وہ 12 قبیلے تھے، 12 گروہ تھے، تو 12 چشمے جاری ہوئے تو ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان کر اور ایک ایک چشمے کا انتخاب کر لیا. تو پتھر سے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. ناظرین، سامعین اور حاضرین، یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا و مولا سید المرسلین حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہاں یہ اس سے بہتر معجزہ تھا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ
کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک یعنی کہ اپنی انگلی مبارک سے چشمہ جاری فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ پتھر زمین کے جنس سے ہوتا ہے، زمین کی قسم سے ہوتا ہے، اور چشمے بھی نارملی زمین سے ہی نکلتے ہیں یا پہاڑوں سے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بالکل معجزہ ہے کہ آپ نے پتھر پر جب عصا مارا تو اس عصے کی برکت سے پانی سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، کسی کی انگلی سے پانی نہیں نکل سکتا، وہ بھی معجزہ ہے، ان پر بھی ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر قربان ہیں ان کے معجزات پر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام نبیوں سے بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو حضور کا معجزہ بھی دیگر نبیوں کے معجزے سے نرالا ہے۔ انگلی سے پانی نہیں نکل سکتا اور کبھی نہیں نکلا۔ آپ بھی کبھی انگلی کاٹے تو انگلی سے خون تو نکلے گا لیکن کبھی پانی نہیں نکلے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہ پتھر سے پانی نکلنے کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ دکھایا، اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزے کا اظہار فرمایا تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہوئے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال تھا اور آپ کا یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں یہ بتایا گیا کہ اس آیت میں لوگوں کا انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے یعنی کہ مدد طلب کرنے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی بلکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ پانی چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ نبیوں سے ان کی قوم کا مدد طلب کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ ان میں سے واقعات بہت ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ 2 واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور میرے والد صاحب پر قرضہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ جو قرض دار ہیں ان سے آپ یہ کہیں کہ ان کا جو قرض ہے اس میں کچھ تخفیف، کچھ کمی کر دو، بہت قرض تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تو انہوں نے اس کے باوجود بھی کمی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر تم ہر قسم کی کھجوریں لے کر آ جاؤ اور کھجوروں کا ڈھیر لگا دو، اور پیغام مجھے جب ڈھیر لگ جائے نا تو مجھے پیغام دینا، مجھے بتانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم قسم کی کھجوریں خریدی اور ان کا ڈھیر لگا دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، نبی علیہ السلام کو پیغام دیا۔ آپ ان ڈھیروں کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور ارشاد فرمایا کہ تم اسے ناپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں ناپ کر لوگوں کو دینا شروع کی، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد بھی فرمائی اور یہ برکت بھی ایسی ہوئی کہ کھجوروں کے ذریعے قرض بھی دے دیا سب کا۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ کرنسی نوٹ نہیں تھا، پہلے کرنسی کے طور پر کھجور استعمال ہوتی تھی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب کا قرضہ بھی اتر گیا لیکن وہ کھجوروں کا ڈھیر جو تھا اس پہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک برکت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی جس کی وجہ سے کھجور بھی باقی رہی اور سب کا قرضہ بھی اتر گیا۔ اسی طریقے سے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا اور لوگوں کو پیاس لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے کہ صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کی طرح پانی جاری ہو گیا۔ اب صحابہ اکرام نے پانی پیا، وضو کیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنے آدمی تھے، کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بتا تو رہے ہیں، لیکن ناظرین و سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر سے پوچھا نا پانی کتنا تھا یا لوگ کتنے تھے، کتنے لوگ تھے؟ تو آپ چاہتے تو بتا دیتے اتنے لوگ ہیں، لیکن علماء بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے پہلے اپنی عقیدت بیان کی اور پھر اس کے بعد آپ نے تعداد بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر 1.5 لاکھ، اس وقت اگر 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے نا تو پانی سب کو کافی ہو جاتا، 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے، لیکن اس وقت معاملہ یہ تھا کہ اس وقت صرف 1500 لوگ تھے، اور 1500 نے بآسانی پانی پیا بھی، وضو کیا بھی، جس کو مشکیزیں بھرنے تو انہوں نے مشکیزیں بھرے۔ تو یہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ اکرام مدد حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، حاضر ہوتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی اللہ سے مانگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدد بھی فرماتے، برکتیں بھی عطا فرماتے۔ تو انسانوں کے علاوہ، یہ تو انسان تھے نا، انسانوں کے علاوہ حیوان بھی اپنی مشکلات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، تکلیف عرض کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تکلیف کو بھی دور فرماتے۔ جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مراد بھی پوری فرمائی، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں، کتابوں میں موجود ہے کہ ہرنی آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ اسی طرح ایک کھجور کا خوش تنا تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو نبی علیہ السلام نے ہرنی یعنی جانور کی بھی مراد پوری فرمائی، کھجور کے تنے کی بھی مراد پوری فرمائی۔ تو یہ تمام چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اور آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی طرف آتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمائی کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام یعنی من و سلوہ کھاؤ، اور اس پتھر جس سے چشمے جاری ہوئے اس کا پانی پیو جو فضل الہی سے بغیر کسی محنت کے تمہیں ملا ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ تو ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی کہ رزق کے استعمال سے رب تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ منع فرمایا تو کس لیے، کس کام کے لیے فرمایا؟ حرام کمانے سے منع فرمایا، حرام کھانے سے منع فرمایا، خدا کی ناشکری کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا رزق کھاؤ لیکن رب کی ناشکری نہ کرو، اور رب نے جن کاموں کا منع کیا ہے ان کاموں کو کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر ہرگز نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین میں اگاتی ہیں، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان کی ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں ہی کم ہمتی، نالائقی اور
نیچ پن ہوتا ہے. آپ انہیں پکڑ کر اوپر کرنا چاہیں گے بھی تو وہ دوبارہ نیچے رہنا ہی پسند کریں گے، اور بلندی کی جگہ وہ پستی کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے لوگ عموماً لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق اور مخلوق کو پسند ہیں. لوگوں کو بھی وہی لوگ پسند ہیں جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی پسند ہے جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہو. بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں ان کی کم ہمتی اور نالائقی و نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. منو سلوا نازل ہوتا تھا ان پر، بہترین قسم کا کھانا آسمان سے ڈائریکٹ نازل ہوتا، لیکن وہ روزانہ وہی کھانا کھاتے. آخر کار وہ یہ کہنے لگے ہم سے روز روز ایک جیسا کھانا نہیں کھایا جاتا، ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے کہ ایک ہی کھانا کھائیں. آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں. گوشت مل رہا تھا، منو سلوا مل رہا تھا، زبردست قسم کے کھانے مل رہے تھے، اس پر کیا انتخاب کیا کہ ترکاریاں اور دالیں ملیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر کسی محنت کے مل رہا ہے، کیا تم اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی. اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے نا تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں چیزیں ملیں گی، وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کا تم نے مطالبہ کیا. یہاں مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے یا پھر مصر سے مراد کوئی شہر ہے، کہ دوسرے شہر چلے جاؤ، وہاں خود ہی کھیتی باڑی کرو، وہاں تمہیں سبزیاں بھی ملیں گی، دال بھی ملے گی، ساگ بھی ملے گا، ککڑی بھی ملے گی، اور وہ ساری چیزیں جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو. لیکن خود اب معاملہ یہ ہوا کہ اب وہ خود محنت کرتے. پہلے تو پکا پکایا آ جاتا تھا اور بیٹھ کر کھا لیتے تھے، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی آزمائش. لیکن آپ دیکھیں اب وہ کھانا جو روزانہ بغیر کسی محنت کے بہترین مل رہا تھا، اب کیا ہوا، اب وہ خود محنت کرتے، خود ہی فصل لگاتے، خود ہی کھیتی باڑی کرتے، محنت مشقت کر کے پھر اس کو اگاتے اور پھر اس کو خود ہی بناتے اور خود ہی کھاتے. تو یہ محنت مشقت کو انہوں نے اس کے مقابلے میں ترجیح دی. تو آپ قرآن نے فرمایا کہ انہوں نے عزت پر ذلت کو منتخب کر لیا، تو ذلت و غربت کو انہوں نے خود اپنے اوپر مسلط کیا. یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہیں تھا، لیکن منو سلوا جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا یہ پست خیالی ہے. ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبعی پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا اظہار ہوا. جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل اور دماغ سوچ بھی بڑی رکھنی چاہیے. آپ بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود بھی چھوٹی صحبت رکھیں تو کیا فائدہ ہوا آپ کو بڑوں کی صحبت حاصل کرنے کا. اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کئی عظیم درجے والے نبی عطا فرمائے. تو پھر جب اتنے بلند و بالا نبی ہمیں عطا فرمائے تو بنی اسرائیل سے بڑھ کر سوچ ہونی چاہیے. آگے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کی گئی. ان پر عذاب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے. اس غضب کا باعث صرف یہی وجہ نہیں تھی کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی ان آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور ایسا ناحق قتل کیا
کہ اس کی وجہ خود قاتل کو بھی نہیں پتا تھی. قاتل بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں نے حضرت زکریا کو کیوں قتل کیا, حضرت یحییٰ کو کیوں قتل کیا. تو لہٰذا یہ خود بھی نہیں بتا سکتے تھے. انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور غربت میں مسلط کر دیا ان پر. الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور ان پر ذلت و غربت مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے. اب یہاں پر بنی اسرائیل کو بلند و بالا مرتبے پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرنا پڑا نا, کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا بھی محاسبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت بنایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں سے سب سے بلند و بالا بنا کر ہمارے آقا و مولا بنا دیے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی, حضور کا فضل, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحیمی ہم پر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم رب تبارک و تعالیٰ کے اور رب کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربت اور پریشانی میں اور ذلت میں مسلط کر دیا تھا ان پر. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بھی بنی اسرائیل والی ہی حرکتیں کرتے ہیں. رب کی نافرمانی ہم کریں, فرائض و واجبات کی پابندی سے پیچھے ہم ہٹیں, ہر طرح کی گناہوں کا ارتکاب ہم کریں, اور پھر ہم چاہیں کہ جناب ہمیں ساری نعمتیں بھی مل جائیں. تو آپ دیکھیں اصول یہی ہے, تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کر رہے تھے اور رب رسول کی اطاعت اور رب رسول کی چاہت کو سب سے پہلے اپنا مقصد سمجھتے تھے اور رب کے احکام پر عمل کرنا بہترین مقصد سمجھتے تھے, اس کے مقابلے میں کچھ بھی آئے دنیا و معافی ہو اس کو سب چھوڑ دیتے تھے. تو جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنا ہی اپنا زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا, تو ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عروج, بلندی, طاقت اور پاور عطا فرمائی دی. لیکن جب سے مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو پس پشت ڈال دیا, تب آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں مسلمان جو ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اغیار کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا, سیکھا, سمجھا, اس کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.